السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی 21ویں ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے 21ویں پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اس رکوع کی ابتدا میں نماز کی تاثیر بیان کی گئی ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، بشرطے کہ اپنے تمام آداب کی رعایت کے ساتھ ادا کی جائے۔ اس کے بعد اہل کتاب کو بہترین انداز میں نصیحت کرنے کی تلقین ہے۔ پھر قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی ایک بین دلیل یہ بتائی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو پڑھنا آتا ہے اور نہ ہی لکھنا۔ اگر یہ صفات ان میں ہوتی تو کسی حد تک اعتراض کی گنجائش ہوتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی جانب سے گڑھ کر لے آئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ رکوع نمبر 6۔ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون۔ اس رکوع میں اولاً اہل باطل کو نقصان میں بتایا گیا ہے، نیز ان کے کفر کا انجام جہنم قرار دے کر اس کے ہولناک مناظر ذکر کیے گئے ہیں۔ جو مسلمان اپنے وطن میں اسلام پر عمل نہیں کر سکتے انہیں ہجرت کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ اس طور پر کیا گیا ہے کہ دنیا کے تمام جاندار کا رازق، آسمان و زمین کا خالق، سورج چاند کو کنٹرول کرنے والا، آسمان سے پانی برسا کر زمین کو سرسبز و شاداب کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، جس کا اقرار یہ کفار بھی کرتے ہیں، افسوس کہ اس کے باوجود شرک میں مبتلا ہیں۔ رکوع نمبر 7۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ سورہ عنکبوت کے آخری رکوع میں دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں بے حیثیت بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد کفار کا حال ذکر کیا گیا ہے کہ جب ان پر کوئی ناگہانی آفت آن پڑتی ہے تو اللہ ہی کی جانب رجوع کرتے ہیں، لیکن مصیبت دور ہوتے ہی شرک میں لگ جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑے ناشکرے ہیں۔ آخری آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی سے نوازتے ہیں۔ سورہ روم۔ یہ مکی صورت 6 رکوع اور 60 آیات پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ روم یعنی اٹلی کے لوگ اہل کتاب تھے، جبکہ فارس یعنی ایران آتش پرستوں کا وطن تھا۔ دونوں میں جنگ ہوئی اور رومیوں کو شکست ہو گئی۔ مشرکین مکہ کو فارس سے مناسبت تھی کہ دونوں ہی کافر تھے، اور مسلمانوں کو رومیوں سے ہلکی سی مناسبت آسمانی مذہب کے پیروکار ہونے کی وجہ سے تھی۔ اس واقعے کے بعد مشرکین مکہ مسلمانوں کو یہ کہہ کر پریشان کرنے لگے کہ جس طرح رومی مغلوب ہوئے ہیں اسی طرح تم بھی مغلوب ہو گئے۔ تب یہ آیات نازل ہوئیں جن میں چند سالوں کے اندر رومیوں کے غالب آنے کی پیشین گوئی تھی۔ اس کے ساتھ یہ بھی پیشین گوئی تھی کہ رومیوں کی فتح والے دن مسلمان بھی اپنی فتح پر مسرور ہوں گے۔ حالانکہ اسباب کے درجے میں یہ بہت مشکل کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق چند ہی سالوں میں رومی اہل فارس پر غالب آ گئے، اور یہ غلبہ اسی دن ہوا جس دن مسلمانوں نے غزوہ بدر کے موقع پر کفار کو شکست دی تھی۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی خوشی دوگنی ہو گئی۔ اس کے بعد کفار مکہ کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اور ماضی کی ہلاک شدہ اقوام کے کھنڈرات سے عبرت حاصل کرنے کی ہدایت ہے۔ آخری آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا اور ان کا مذاق اڑانا برے انجام کا سبب بنتا ہے۔
رکو نمبر 2۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون۔ اس رکوع میں بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد والی زندگی پر دلیل قائم کی گئی ہے کہ اللہ ہی نے ابتداءً سب کو پیدا کیا ہے، وہی مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، وہی زمین کو بنجر ہونے کے بعد کاشت کے قابل بناتا ہے، تو وہی دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ پھر قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ اس دن مجرمین نا امید ہوں گے، کیونکہ ان کا کوئی بھی جھوٹا خدا ان کی سفارش کے لیے تیار نہ ہوگا۔ ان کے مقابلے میں مومنین نہایت آرام میں ہوں گے۔ رکو نمبر 3۔ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون۔ یہ رکوع کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ مثلا مٹی سے انسانوں کی تخلیق، پھر اس کا پوری دنیا میں پھیلنا، بیویوں کی تخلیق جو انسان کے لیے قلبی راحت اور دلی سکون کا سبب بنتی ہے، آسمان و زمین کی تخلیق، دنیا کے الگ الگ خطے میں زبان اور رنگ کا اختلاف، راتوں کو نیند کا نظام تو دن میں معاشی جد و جہد، خوف و امید کے درمیان بجلی کی گڑگڑاہٹ، آسمان سے پانی کی تڑتڑاہٹ، زمین کے بنجر ہونے کے بعد اس کا باغ و بہار ہو جانا، آسمان کا یوں بلا ستون کھڑا ہونا، زمین کا اپنی جگہ پر ساکت رہنا وغیرہ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی نشانیاں ہیں، جس میں غور و فکر کا واحد نتیجہ یہ ہے کہ جو ذات اتنے عظیم الشان کام انجام دے سکتی ہے، وہ بآسانی مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندگی بخش سکتی ہے۔ رکو نمبر 4۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ اس رکوع میں پہلے تو مشرکین کو مثال سے سمجھایا ہے کہ جب تم لوگ اپنے مال و دولت میں غلاموں کو شریک نہیں کر سکتے تو کائنات کے نظام میں اللہ کی مخلوقات کو اس خالق کے ساتھ کیسے شریک کر دیتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب خواہشات نفس کی اتباع کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد اسلام کو دین فطرت قرار دیا گیا ہے، تقوی اور نماز کی تاکید کی گئی ہے، جبکہ شرک سے بچنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد کفار کی اسی فطرت کو دہرایا گیا ہے کہ مصیبت کے وقت اپنے خالق و مالک کو یاد کرتے ہیں اور مصیبت دور ہوتے ہی شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ ناشکری کی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو قریبی رشتہ داروں اور مسکین و محتاج لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، اور رضائے الہی کے پیش نظر یہ عمل انجام دینے والوں کو حقیقی کامیاب کہا گیا ہے۔ آخری آیت میں پھر مشرکین کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ رکو نمبر 5۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ روئے زمین پر ہونے والے فسادات کی جڑ انسان کے برے اعمال ہیں، لہذا اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی درمیان ماضی کی ہلاک زدہ اقوام کے کھنڈرات پر نگاہ عبرت ڈالنے کا حکم ہے۔ اللہ کی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور کفار کی ناشکری والی صفات کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے۔ آخر رکوع میں کفار کو مردہ، بہرا اور اندھا قرار دیا گیا ہے کہ جیسے مردہ اور بہرے لوگ باتیں نہیں سن سکتے، اسی طرح یہ لوگ حق بات نہیں سنتے۔ جیسے اندھا صحیح راستے پر نہیں چل سکتا، اسی طرح یہ لوگ بھی گمراہی کے شکار ہیں۔ رکو نمبر 6۔ اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا
وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ سورہ روم کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے مختلف مراحل کو ذکر کیا ہے کہ انسان تدریجاً کمزوری سے قوت کی جانب جاتا ہے، چنانچہ بچپن سے جوانی میں قدم رکھتا ہے اور پھر قوت سے کمزوری یعنی جوانی سے بڑھاپے کا شکار ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو طاقت و قوت والا وقت عبادت و اطاعت کے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ اس دن ظالموں کی جانب سے کوئی معذرت قبول نہ ہوگی۔ آخری آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے اور اپنے مشن پر استقامت کی تاکید ہے۔ سورہ لقمان، یہ مکی صورت 4 رکوع اور 34 آیات پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ پہلے رکوع میں کتاب اللہ کو ان لوگوں کے لیے رحمت اور ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے جو نماز و زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں یہی لوگ اصل کامیاب ہیں۔ ان کفار کا بھی ذکر ہے جو لوگوں کو راہ خدا سے روکتے تھے، قرآن کریم کا مذاق اڑاتے تھے اور حق کی بات کو انسنا کر دیتے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن اور دردناک عذاب کی وعید ہے۔ اخیر میں بلا ستون آسمان اور زمین پر پہاڑوں وغیرہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ذرا وہ چیزیں لا کر دکھاؤ جو تمہارے خداؤں نے تخلیق کی ہوں۔ رکوع نمبر 2۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اس رکوع میں حضرت لقمان کا ذکر ہے۔ واضح رہے کہ راجح قول کے مطابق حضرت لقمان نبی نہ تھے بلکہ اللہ کے ولی اور حکیم و دانشور تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ قیمتی نصیحتیں کی تھی، مثلا شرک سب سے بڑا ظلم ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اگر وہ کسی معصیت اور نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہ کی جائے، انسان کو ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب دینا ہوگا، نماز قائم کی جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام ہو، راہ خدا میں ہونے والے مصائب پر عزم و استقرار کے ساتھ جمے رہیں، لوگوں سے اکڑ کر گفتگو نہ ہو، نہ ہی راستے میں اکڑ کر چلا جائے، چال اور آواز دونوں میں اعتدال کی راہ اختیار کی جائے۔ رکوع نمبر 3۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ۔ اس رکوع میں کفار و مشرکین کی صورتحال بیان کی گئی ہے کہ وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق، ان میں بے شمار نعمتیں، رات و دن کی تبدیلی، سورج چاند کی تسخیر وغیرہ، یہ سب اللہ ہی کا عمل ہے، لیکن جب بات عبادت کی آتی ہے تو اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں قرآن کریم کو چھوڑ کر شرک کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ انجام کے اعتبار سے وہی شخص بہتر ہے جو اسلام کی آغوش میں آ کر دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لے۔ رکوع نمبر 4۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اس رکوع میں اولاً کفار کی فطرت بیان کی گئی ہے کہ جب سمندری سفر کے دوران کسی طوفان میں گر جاتے ہیں تو اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ انہیں اس مشکل سے بچا لیتا ہے تو پھر کفر و شرک میں مبتلا ہو کر اپنے بدعہد اور ناشکرے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس کے بعد قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ اس دن نہ تو والد اولاد کے کام آئے گا اور نہ ہی اولاد اپنے والد کے کام آ سکے گی،
لہذا شیطانی دھوکے سے بچ کر اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو ظاہر کیا گیا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی، رحم مادر میں لڑکا ہے یا لڑکی، انسان کل کیا کرے گا، اور انسان کو کس زمین میں موت آئے گی۔ یہ تمام باتیں صرف اللہ کے علم میں ہیں۔ سورہ سجدہ۔ اس مکی صورت میں 3 رکوع اور 30 آیتیں ہیں۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ کفار مکہ قرآن کریم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے اسی اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، جس کے سوا کوئی کارساز و مددگار نہیں، جو پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے، دیکھی اور اندیکھی چیزوں کو جاننے والا ہے، جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور مختلف مراحل میں اس کی تخلیق کی، جس نے انسان کو سماعت، بصارت اور دل جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا۔ اتنی عظیم قدرت ہونے کے باوجود یہ کفار مرنے کے بعد والی زندگی کو ناممکن سمجھتے ہیں۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ رکوع نمبر 2۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اس رکوع میں اولاً قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ جب کفار کو اپنا انجام جہنم کی شکل میں سامنے نظر آ رہا ہوگا تو یہ سر جھکائے اللہ کے سامنے اقرار کریں گے کہ اب ہمیں قیامت کا یقین ہو چکا ہے، آپ ہمیں ایک موقع دیں اور واپس دنیا میں بھیج دیں، ہم آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، وہ دارالعمل سے نکل کر دارالجزا پہنچ چکے ہوں گے، لہذا جہنم کا دائمی عذاب بھگتنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوگا۔ ان کے بالمقابل مومنین کی خاص صفات ذکر کی گئی ہیں کہ لوگ کبر نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اخیر میں کفار و مومنین کا تقابل کر کے دونوں کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 3۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ جس عظیم ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، اسی نے خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل کیا ہے، لہذا اس سلسلے میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے کچھ سنجیدہ اور متقی پیشواؤں کا ذکر ہے جو راہ حق میں پیش آنے والی آزمائش پر صبر کرتے تھے۔ اس کے بعد غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کے کھنڈرات پڑے ہیں، ان پر نگاہ عبرت ڈالی جائے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ خشک اور بنجر زمین پر پانی برسا کر اس سے سبزہ نکال کر اسے ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے، اسی طرح کل قیامت میں لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ لہذا کفار کا بار بار یہ سوال کرنا کہ قیامت کب آئے گی، یہ نہایت احمقانہ حرکت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہیں کہا گیا ہے کہ جس دن قیامت آئے گی اس دن تمہارا ایمان کچھ کام نہ آ سکے گا۔ سورہ احزاب۔ اس مدنی صورت میں 9 رکوع اور 73 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ سورہ احزاب کے آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تقوی کا حکم ہے، نیز کفار و منافقین کی اطاعت کو چھوڑ کر صرف حکم خداوندی کی اتباع اور توکل کی تاکید ہے۔ پھر فرمایا کہ جیسے ایک انسان کے 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک بچے کے 2 باپ یا 2 ماں نہیں ہو سکتے، لہذا متبنہ یعنی گود لیے ہوئے بیٹے کو
حقیقی بیٹے کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، انہیں ان کے حقیقی باپ کی جانب ہی منسوب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ نبی اپنے امت کے لیے سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے اور اس کی بیویاں امت کی ماں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے ازواج النبی کو امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح، حضرت ابراہیم وغیرہ سے لیے گئے عہد کا ذکر ہے۔ رکو نمبر 2۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ اس رکوع میں مشہور اسلامی جنگ غزوہ احزاب کا ذکر ہے، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ معروف عالم دین حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اس پر مختصر انداز میں یوں روشنی ڈالتے ہیں۔ ہجرت کے 5ویں سال اہل مکہ نے بنو غطفان اور بعض دوسرے قبائل کو ساتھ لے کر 10,000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر حملہ کر دیا۔ یہودی قبائل جو مسلسل مسلمانوں کے ساتھ خفیہ طور پر غداری کر رہے تھے اور ان کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے تھے، وہ بھی اس مشکل وقت میں اہل مکہ کے ساتھ ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑا نازک وقت تھا، چنانچہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر صلع نامی پہاڑ کے دامن میں طویل خندق کھدوائی گئی۔ اس خندق کی لمبائی 5,000 گز اور چوڑائی 9 گز تھی۔ مسلمانوں کے سامنے خندق تھی اور پیچھے پہاڑ تھے۔ 20 روز تک اہل مکہ کی طرف سے محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر اللہ کی مدد شامل حال ہوئی۔ ایسا طوفان آیا کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے اور آپس میں اختلاف بھی پیدا ہو گیا۔ بالآخر ناکام و نامراد دشمنوں کی فوج واپس ہوئی۔ اس جنگ میں مشرکین کی فوج 10,000 سے بھی زیادہ تھی۔ اہل ایمان کی کل تعداد 3,000 تھی۔ 8 مشرکین مارے گئے اور 6 مسلمان شہید ہوئے۔ مسلمانوں کا محاصرہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا۔ مشہور قول کے مطابق شوال 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا۔ حیات طیبہ صفحہ نمبر 22۔ رکو نمبر 3۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اس رکوع میں اولاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سب سے بہترین اسوہ اور آئیڈیل قرار دیا گیا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں ہر شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہود کے قبیلے بنو قریظہ کا ذکر ہے، جنہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر بدعہدی کی تھی۔ اس سے متعلق حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی لکھتے ہیں، یہود کی اس بدعہدی کی وجہ سے جس سے مسلمان بار بار دوچار ہو چکے تھے اور اس بار تو بدعہدی انتہا کو پہنچ گئی تھی، مسلمانوں نے جوابی کارروائی کی اور یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور پھر یہودیوں کی حکم بنائی ہوئی شخصیت حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے پر یہ جنگ ختم ہوئی۔ اس میں 400 سے زیادہ یہودی مارے گئے۔ حیات طیبہ صفحہ نمبر 23۔ اخیر رکوع میں مستقبل میں مزید فتوحات کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ رکوع نمبر 4۔ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ اہم فتوحات کے نتیجے میں صحابہ کرام کی زندگی میں کچھ سہولیات میسر آنے لگیں۔ یہ دیکھتے ہوئے ازواج مطہرات نے اپنے نان و نفقے سے متعلق کچھ اصلاح کی درخواست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، جس پر یہ تنبیہ کی گئی کہ ازواج النبی کو اپنا مقام و مرتبہ سمجھنا چاہیے۔ دنیاوی مال و متاع کی ان کی عظمتوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، اور اگر پھر بھی مال و متاع درکار ہے تو نبی سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ یہ سن کر ساری ازواج مطہرات کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انمول اور بیش بہا نسبت کو اپنے لیے اختیار کر لیا۔ خلاصۃ القرآن کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ برائے مہربانی
اپنا تبصرہ کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کریں۔ ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ قرآن فہمی کا یہ سلسلہ عام ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔